السلام علیکم۔ آج میں آئی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پنکچول یعنی نشانی۔ تو اس اردو میں اسے رمز اوقاف کہتے ہیں۔ تو آج ہم رمز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی نشانی پنکچول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اوقاف جمع وقفہ ٹھہراؤ کی ہے، یعنی جو اوقاف ہے وہ کس کی جمع ہے؟ وقفہ کی جمع ہے۔ وقاف ان علامتوں کا نام ہے جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا پھر جملے کے ایک حصے کو اس کے دوسرے حصے سے الگ کرتے ہیں۔ عبارت میں ان کا اوقاف کا فائدہ یہ ہے کہ ان علامتوں کے ذریعے جہاں مختصر یا طویل ٹھہراؤ کی ضرورت ہو وہاں ٹھہر جائے، اسے کہتے ہیں رمز اوقاف۔ نظر کو اس سے سکون ملتا ہے اور تھکنے بھی نہیں پاتی ہے۔ قاری ہر جملے یا اس کے جذبے کے اصل مفہوم کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور اس کے ذہن کو کوئی بار نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ اوقاف کی مدد سے جملوں کے درمیان آپس میں الجھاؤ یا پیچیدگی پیدا نہیں ہونے پاتی ہے، یعنی ہمیں سیدھا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وقفوں کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام، بناوٹ اور موقع استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ انہیں غور سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اردو زبان کے طلباء کو اوقاف یعنی عبارت کو لکھنے یا پڑھنے کے دوران کہاں پر کتنا وقفہ دینا چاہیے، اور اس کی وقفہ کا مطلب ہے کتنا ٹھہراؤ، کتنا ہمیں رکنا چاہیے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بہت کم معلومات ہیں۔ اردو قواعد کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر نہیں کے برابر ہے۔ مطلب اردو کی جتنی بھی گرامر کی گائیڈ آتی ہیں ان میں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ اردو زبان کے بستر یعنی زیادہ تر استاد بھی طلباء کو توجہ اس طرف مبذول نہیں کراتے، جبکہ انگریزی زبان کی تعلیم میں اوقاف پنکچول کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر اوقاف یا ٹھہراؤ کی علامتیں اور ان کے موقع استعمال کے متعلق بتانا ضروری سمجھا گیا ہے۔ جو علامتیں وقفوں کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام سیکھیں گے حسب ذیل سے۔ تو سب سے پہلے ہم علامتوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے علامت ہے وہ ہے انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کوما، اور اردو نام کیا ہے؟ سکتہ، چھوٹا ٹھہراؤ، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا ہے وقفہ ٹھہراؤ، اور انگلش میں کہتے ہیں سیمی کولن۔ تیسرا ہے رابطہ کولن۔ چوتھا ہے تفصیلہ کولن اینڈ ڈیش۔ پانچواں ہے ختم یا فل اسٹاپ۔ چھٹا ہے فضائیہ اینڈ نزایہ نوٹ آف ایگزامینیشن۔ یہ جو ریٹ ہے اس میں پوچھا جاتا ہے، ان میں سے ایک سوال پکا پوچھا جاتا ہے، یا تو ہمیں انگریزی نام پوچھ لیا جاتا ہے یا اردو نام پوچھ لیا جاتا ہے یا ان کی علامتیں پوچھ لی جاتی ہے، لیکن ریٹ میں ان میں سے پکا پوچھا جاتا ہے۔ خط انگلش میں کہتے ہیں ڈیش، کوشین، بریکٹس، واویل، انورٹیڈ کوماز، زنجیر، ہائپن۔ اب ہم سب سے پہلے سکتہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سکتہ اسے کہتے ہیں کوما یعنی ٹھہراؤ، چھوٹا۔ یہ سب سے مختصر وقفہ کی علامت ہے۔ مندرجہ ذیل موقعوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے ان اسماء یا جماع کے درمیان جو ایک دوسرے کے بدل کا کام دیتے ہیں، جیسے ہمایوں ابن بابر شہنشاہ ہند نے۔ اب اس میں ڈیش آ گیا تو یہ کیا ہے؟ سکتہ ہے، کوما ہے۔ دیکھو ہمایوں کے آگے کیا ہے؟ کوما۔ ابن بابر کے آگے کیا ہے؟ کوما ہے۔ ایک ہی طرح کے تین یا تین سے زیادہ الفاظ جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں ان کے درمیان سکتہ کی علامتیں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ آخر کے دو لفظوں کو حرف عطف واو اور یا حرف تردید یا کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہو، جیسے الف، جنگل، پہاڑ و دریا، تو ان میں کیا ہے؟ ان سب میں کوما ہے۔ میل، محبت اور اخلاق، دنیا کی تمام جنگیں زر، زبن یا زمین کے لیے ہو۔ جملوں کے ان اجزاء کے درمیان جو تصریح ہو، جیسے یہ حوض 20 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ہے، 7 فٹ گہرا ہے۔ بڑھیا کے مرنے کا غم نہیں، فرشتوں نے گھر دیکھ لیا۔ آگ کا دریا قرتلین حیدر کا بہترین ناول ہے۔ قرتلین حیدر کا بہترین ناول ہے۔
आज़ादी का मफ़हूम बहुत वसी है। इसमें मज़हब, मयास, इन सब में क्या इस्तेमाल हो रहा है? कोमा, सत्ता, रस्म व रिवाज, नकल व हरकतें, बोध बयास, लिबास, खुराक, तालीम, तफरीह, तहरीर और ख़याल वगैरह से मुतालिक मुकम्मल है। दूसरा, चौथे बे इबारत और खसूसियत, शेर के अंदाज, अल्फाज के उलट फेर से पैदा होने वाली पेचीदगी को दूर करने के लिए भी सिक्ता का इस्तेमाल होता है। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आसा नहीं, बैठने में है वो गुजर पे, हम गैर हमें उठाएं क्यों, कैद में याकूब ने ली गो ने यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रौजन, दीवारें जिंदा हो गई। ये सब किसके एग्जाम्पल, और सब में के ये जो मैंने पढ़ा है शेर, इस सब में है जो सिक्ता, कोमा इस्तेमाल की गई है। दूसरे में पढ़ेंगे वक्फा यानी सेमी कोलन। कई लफ्ज़ों के दरमियान जब सिक्ता की इलामतें लगी हो तो कभी कभी जुमले आखिर जज्वे से पहले तवील वक्फे की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे मौक़ों पर सिक्ता की इलामतें न लगाकर आखिर टुकड़े से पहले वक्फा की इलामत लगा देते हैं। जैसे अलीगढ़, मेरठ, भागलपुर, अहमदाबाद, सब शहरों में फरीका वाराना नशादात हुए हैं। इन सब में क्या है? वक्फा। क्या है? वक्फा। जहाँ ताब, आफताब या चौदहवीं का चांद या अंधेरी रातों के तारे, नगीने आसमान, सच पूछिए तो अपने मजहल पर सब लाजाना खुद है। जिस इबारत में बड़े बड़े जुमलों के दरमियान लिहाजा अगरचे, लेकिन, वरना, ताहम, चुनाचे, जबकि, हालांकि, बस्तर या किसी किस्म के दीगर अल्फाज जो जुमलों की राब्त को बेकरार रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनसे पहले वक्फा की इलामत लगाई जाती है। लेकिन याद रहे कि जब मुजक्कर और बाला अल्फाज छोटे छोटे फ़कीरों के मुलाके हो तो वक्फा की इलामत न लगाकर सिक्ता की ही इलामत लगा देंगे। जैसे हमने देखो इसके आगे, जैसे सुनो आलिम दो हैं, एक आलिम अरवा है और एक आलिम आब व गल है। हर चंद कायदा ये है कि आलिम आब व गुल की मुजरिम आलिम अरवा है में सज़ा पाते हैं, लेकिन यूँ भी हुआ है कि आलिम अरवा है कि गुनाहगार को दुनिया में भेज कर सज़ा देते हैं। चुनाचे मैं 8 रजब 1212 को कारोबारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। मौलाना आज़ाद अपनी हक पसंदी के इम्तियाज में जेल हुए हैं। ये सब किसकी मिसालें हैं? ये सब मिसालें हैं सेमी कोलन की। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रमज़ और अवकाफ़ के बारे में, पंक्चुअल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।